السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈکیتی اور چوری کی ضمانت میں ملزم کی طرف سے جو وکیل آرگومنٹس کرتا ہے وہ اس کو کون کون سے آرگومنٹس کرنے چاہیے، وہ میں آرگومنٹس آپ کو بتاؤں گا، وہ میں بحث آپ کو بتاؤں گا، اور جو دوسری سائڈ ہے، جو مستغیث مدعی کی سائڈ ہے، اس سائڈ سے جو وکیل آرگومنٹس کرتا ہے یا اسے وہ بحث کرنی چاہیے، یہ آرگومنٹس کرنے چاہیے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا سائڈ بائی سائڈ۔ سب سے پہلے ہم ملزم کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، جزاک اللہ۔ تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر ایف آئی آر میں آپ ملزم کی طرف سے وکیل ہیں یا ملزم کی طرف سے آپ ڈکیتی یا چوری کی ایف آئی آر کی جو ضمانت ہے، جو مقدمے کی ضمانت ہے، اس میں آپ نے ضمانت رکھنی ہے اور ضمانت میں آپ نے آرگومنٹس کرنے ہیں، ضمانت میں آپ نے بحث کرنی ہے، تو آپ کی بحث کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل آپ نے ایف آئی آر کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ جو ریکارڈ ہوتا ہے، جو پولیس ضمنیاں ہوتی ہیں، جو پولیس ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ دھیان سے پڑھتے ہوئے یہ چیزیں جو میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا، یہ آپ نے پوائنٹس کورٹ میں اٹھانے ہیں اور اس کے متعلق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پرزمپشن آف انوسینس۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل ہے 10A، اس کے تحت ہر شخص کو اپنی انوسینس، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا حق ہے، اور جب تک کہ وہ اس پر الزام ثابت نہیں ہو جاتا وہ قانون کے نظر میں مجرم نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اس کو بینیفٹ سیکشن 340 سب کلوز 1 کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا بھی بینیفٹ ملتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کیس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ فالس امپلیکیشن، یعنی کہ بدنیتی یا بددیانتی پر یہ مقدمہ درج تو نہیں کیا گیا، اس میں میل آف آئی ڈی تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنی میل آف آئی ڈی اس میں دیکھنی ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کی طرف سے، مستغیث کی طرف سے یہ میل آف آئی ڈی یا اس کی یہ بدنیتی جو ریکارڈ سے عیاں ہے وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیک آف ڈائریکٹ ایویڈنس، کہ اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس موجود نہیں ہے، اس میں موقع کے گواہ موجود ہیں یا نہیں ہے وہ آپ نے بتانے کہ اس میں موقع پر عمومی طور پر جو ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں ان پر عمومی طور پر ڈائریکٹ ایویڈنس موجود نہیں ہوتی، موقع کے گواہان یا چشمدید گواہان موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نو انڈیپینڈنٹ وٹنس، کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انویسٹیگیشن گیپس، کہ جو انویسٹیگیشن میں فلاز ہیں، جو انویسٹیگیشن میں ناقص چیزیں، ان کو اپنے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جناب یہ مال پریکٹس کی گئی ہے ڈیورنگ دا ایویڈنس، کیونکہ ایچ اینڈ ایوری جو ڈاؤٹ ہے اس کا بینیفٹ ملزم کو ہی ملے گا۔ اور مین چیز اس میں عمومی طور پر ہوتی ہے، کیونکہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ عمومی طور پر نامعلوم اشخاص کے، نامعلوم ملزمان کے خلاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بعد میں انہوں نے نامزد کرنا ہوتا ہے مستغیث کی طرف سے، اسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، شناخت پریڈ میں ملزمان کو نامزد کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے شناخت پریڈ کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ اس میں شناخت پریڈ میں جو وہ رول ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ایف آئی آر میں جو رول ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا تھرو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ انہوں نے تتیمہ بیان دے کے ملزمان کو نامزد کیا گیا، اس میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، رولز میں ڈیفرنس کیا ہے، کردار میں ڈیفرنس کیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک جو ہے وہ بیل کروائی، اس میں یہ ہے کہ مستغیث اور ہوتا ہے ایف آئی آر کا، اور موقع پر جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے وہ کسی اور شخص نے اس کو شناخت کیا ہوا ہوتا ہے مستغیث بن کر، تو اس ایک پوائنٹ پر میری ضمانت ہوگی، ملزم کی ضمانت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد نو پریویس ریکارڈ، کہ آپ کے اگر ملزمان کے، آپ کے آگے کلائنٹس کے کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے تو اس کا بھی بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ دس از دا فرسٹ ایف آئی آر، نو ریکارڈ ہولڈر، نو کنوکشن، کسی بھی طرح کی اس کے علاوہ کوئی کارروائی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فردر انکوائری، کہ ایسے حالات بن جائیں کہ جس سے کیس میں جو پریما فشائی ہے وہ بینیفٹس ملے ملزم کو، کہ اس میں ابھی یہ مجھے مقدمہ ہے، یہ مزید تحقیق طلب ہے، جسے ہم انگلش میں فردر انکوائری کہتے ہیں، کہ یہ کیس فردر انکوائری کا ہے اور اس میں ملزم کو بیل دی جانی چاہیے، کہ اس میں مزید ابھی ایسے شواہد پورے نہیں ہوئے کہ جس بنیاد پر اس ملزم کو حقیقی ملزم ٹھہرایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو فردر انکوائری
کا جو کیس ہے فردر انکوائری اگر آپ بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو بیل ہے وہ الاؤڈ ہو جاتی ہے. اب کو کیوز کی بیل، اگر آپ کے کو کیوز کی بیل ہوگی ہے تو اس کی بیل کی کاپی آپ اپنے آرگومنٹس میں پیش کریں اور وہاں پر رول آف کنسسٹنسی اپلائی ہوگا اور اس کے تحت آپ کے کلائنٹ کی بھی ضمانت ہو جائے گی. نو چانس آف ٹیمپرنگ ایویڈنس اینڈ نو چانس آف ریپیٹیشن آف کرائم، کہ جناب آپ نے عدالت کو یہ باور کروانا ہے کہ اگر یہ شخص میرے کلائنٹ کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو یہ کرائم کی ریپیٹیشن نہیں ہوگی، یہ ایویڈنس پر اثر انداز نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کے ایویڈنس کو ختم کرنے کے حوالے سے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رائٹ آف لبرٹی کے رائٹ آف آزاد ہونے کا جو حق ہے وہ ہر پاکستانی کو ہے. اس کے علاوہ ریکوری مین چیز ہے، ڈکیتی اور چوری میں ریکوری مین چیز ہے، اور ریکوری میں جو سیکشن ہے 103 CRPC کا، اس کے تحت جو پرائیویٹ وٹنس ہوتے ہیں ان کو ایسوسیٹ کیا جانا ضروری ہے، لیکن عمومی طور پر جو ریکوری وٹنسز ہوتے ہیں ڈکیتی اور چوری میں اس میں پولیس کانسٹیبلان کو ہی ایڈ کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی جو بینیفٹ ہے وہ ملزم کو ملتا ہے. نقشہ موقع، ریکوری کا نقشہ موقع علیحدہ بننا ہے، جہاں پر وقوع ہوا اس کا نقشہ موقع علیحدہ بننا ہے. آپ نے نقشے کو بھی دیکھنا ہے کہ ریکوری اور نقشے میں کیا ڈفرینسز ہے. اور ریکوری اگر نوٹوں کی ریکوری ہے، کیش کی ریکوری ہے، تو ریکوری میمو پر ہر نوٹ کا سیریل نمبر دیا جانا ضروری ہے، ہر ایک چیز کا باقاعدہ متواتر ذکر کیا جانا ضروری ہے. اگر اسلحہ برآمد ہوا ہے تو ریکوری میمو پر اسلحے کا ایک اسکیچ بھی بنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب پروہیبٹری کلاز، کہ اگر جو چوری کا offense ہے وہ اس کی سزا 10 سال سے کم ہے، تو ایسے جو جرائم ہیں جن کی سزا 10 سال سے کم ہے وہ پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے، اور جن کی سزا 10 یا 10 سال سے زیادہ وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں. اگر آپ کا کیس پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا تو یہاں پر بھی آپ بیل کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. اگر نامزد FIR نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس چیز کا بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا. بعد میں وہ تتیمہ بیان کے طور پر نامزد کرتے ہیں، ID پریڈ نہیں ہوتی، تو تتیمہ بیان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے، کس انفارمیشن یا کس سورس کے طور پر اس بندے کو امپلیکیٹ کر رہا ہے، اس بندے کو نامزد کر رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس نے کس بندے کے کہنے پر یا کون کون کے بندوں کی اس میں ایویڈنس ہے، وہ آپ کو تتیمہ بیان پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور سارے ریکارڈ میں جتنے بھی ڈینٹس ہیں، جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان سبھی کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہی ملے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہوگی آپ کی ملزم کی طرف سے. اب آ جائیں آن دا ادر سائڈ، کمپلیننٹ کی طرف سے، مدعی کی طرف سے. اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کی بحث کیا ہونی چاہیے؟ فرسٹ آف آل آپ نے عدالت کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ ہینیس کرائم ہے جس سے ہماری سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے. اگر یہ شخص باہر جاتا ہے تو ریپیٹیشن آف کرائم کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. اور ایویڈنس پر یہ بندہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عدالت کو یہ باور کرانا ہے کہ ڈیورنگ ایویڈنس، ڈیورنگ انویسٹیگیشن 161 کے بیان میرے موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ FIR کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس سے ریکوری ہوئی ہے، وہ کیا ہوئی ہے یہ اپنے عدالت کو بتانا ہے. تو آپ نے بتانا ہے جناب FIR میں یہ بندہ نامزد ہے، یا اسے اگر بعد میں نامزد کیا گیا تو کیسے کیا گیا جناب، اس کو ایک اسپیسیفک رول دے کر نامزد کیا گیا، اس سے ریکوری ہوئی ہے. پریما فیشی کیس جو ہے وہ میرے حق میں بنتا ہے، ملزم کے خلاف بنتا ہے، لہٰذا یہ بیل کا حقدار نہیں ہے. اب اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ جناب اس کی ID پریڈ ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جج صاحب کے سامنے ہم نے جیل میں جا کر اس بندے کو شناخت کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ملزم ہے، یہی اصل ملزم ہے، اس کی بیل خارج ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ریکوری کی بات آ گئی، اور اگر کسی کو اس کی بیل خارج ہو جاتی ہے تو وہ نقل جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس میں دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملزم اگر ایبسکونڈر رہا ہے، مفرور رہا ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے اٹھانا، لازمی اٹھانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مقدمہ جو وہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتا ہے اور ڈکیتی کا عموماً 10 سال سزا، تو 10 سال یا 10 سال سے زیادہ کی جو سزا ہے وہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتا ہے، تو یہ آپ نے عدالت کو بتانا ہے کہ جناب یہ مقدمہ پروہیبٹری کلاس میں فال کرتا ہے، لہٰذا یہ جو بندہ ہے یہ جو ہے وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہے. اب اس بندے کا ریکارڈ سرچ کروائیں. ٹھیک ہے. عمومی طور پر جو پولیس فائل ہے اس سے آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ یہ بندہ ریکارڈ ہولڈر ہے یا نہیں ہے.
اپنے طور پر اس کا ریکارڈ سرچ کروائیں, اس کے خلاف جو ریکارڈ ہے وہ عدالت کو دے, یہ جناب اس کا پریویس ریکارڈ ہے, یہ اس بندے پر اتنی ایف آئی آرز ہیں, یہ تو عادی مجرم ہے, اگر یہ بندہ باہر آ گئی ہے پھر انہی معاملات میں بھی یہ چل پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا اس کی ضمانت جو ہے نا وہ خارج ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال دونوں طرف سے جو مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ چین آف کیس لاس موجود ہیں جن کو آپ اسٹڈی ساتھ میں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میرے خیال آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.